دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ بدنسل سے تعلق نہ بناؤ، جب یہ ناراض ہوگا تو عزت پہ وار کر جائے گا۔ جو کمزور سے ڈرتے ہیں وہ کبھی طاقتور کی پکڑ میں نہیں آتے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں ہی دفن کرو، کیونکہ چہرے پہ سجانے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کام خود کیے اور گھر کے کاموں میں امہات المومنین کی بھی مدد کی۔ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی بھی دو تو اپنی تکلیف کی بھی فکر مت کرنا۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں راز ہی رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے اور یہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ ماں باپ کے بعد گھر میں بڑا بھائی ہو یا بہن، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، ان کا سہارا بنے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے الگ مت رہو، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ اگر ایک کو کوئی دکھ یا تکلیف ہو تو سب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں اگر بہنیں گھر سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان سے کبھی رشتہ مت توڑو، کیونکہ وقت انسان کو ایک نہ ایک دن تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تم جانا پسند بھی نہیں کرتے، اور تمہارے راستے میں سوائے مشکلوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت تمہیں اپنے بہن کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی، تو تم اپنی بہن کو جب پکارو گے تو اپنی جان تک بھی تم پہ لٹا دے گی، مگر کبھی تم سے منہ نہیں موڑے گی۔ اور اگر تمہاری بہنیں گھر سے رخصت ہونے کے بعد تم سے کچھ مانگنے آ جائیں تو ان کے آنے پہ بھی کبھی منہ مت بنانا، اور نہ ہی ایسا کہو کہ اس کو مانگنے کے سوا تو کچھ اور آتا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری بہن تمہارے دروازے پہ آتی ہے تم سے مانگنے۔ اگر خدا نے تمہیں اس کے دروازے پہ کسی مشکل کی وجہ سے پہنچا دیا تو تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت تک نہیں پہنچایا۔ اگر تمہاری بہن اپنے حالات کی وجہ سے تمہارے دروازے پہ مدد کے لیے آتی ہے تو اس کو خالی مت لٹاؤ۔